آج تو کہا جاتا ہے نا نعوذ باللہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی ہو، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مثال دیتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دو رضی اللہ عنہا، رضی اللہ، ابھی بچی تھی، بچی چھوٹی تھی، دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، 5 سال یا 6 سال کی عمر میں ابو جہل گزرا، انتہائی گستاخ بھی تھا، نبوت کا دشمن بھی تھا، صحابہ کا دشمن بھی تھا، بلال کو یہی تڑپایا کرتا تھا، خباب کو انگاروں پر لیے لٹایا کرتے تھے، خبیب کو انہوں نے تختے دار پر لٹکایا، اللہ، سمیہ کی 2 لخت کی، دنیرہ کی آنکھیں نکالی، یہی پورا گروہ، یہ دشمن اسلام جو بدر کے میدان میں تباہ و برباد ہوئے۔ ابو جہل کا گزر ہوا، حضرت فاطمہ کھڑی تھی، تو اس نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سے، این ابو کے، تیرا ابا کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ تو جانتی تھی، بچی تو تھی لیکن جانتی تھی میرے نبی کا دشمن ہے، میرے ابا کا دشمن ہے، میں ما ادری، میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ غصہ آیا اس بدبخت کو، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے منہ پر زور سے تماچا مارا، سیدہ فاطمہ زمین پر گر گئی۔ سنو، اللہ کے نبی نے بھی بڑی تکلیفیں دیکھی، اولاد نے بھی بڑی تکلیفیں دیکھی، کیا گزری ہوگی ابا کے دل پر جب سیدہ فاطمہ کے منہ پر تماچے لگے ہو۔ رونے کی آواز گھر اندر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سیدہ فاطمہ گری ہیں، زمین پر پڑی ہیں، فرمایا بنتی فاطمہ، بیٹی کیا معاملہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، ابو جہل گزر رہا تھا، اس نے پوچھا این ابو کے، تیرا ابا کہاں؟ تو میں نے کہا ما ادری، میں نہیں جانتی۔ اس نے تماچا مارا مجھے، میں گر گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اولاد والو۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، پھر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بیٹی بھی رحمت اور ابا رحمت للعالمین، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی جاؤ ابو سفیان کے گھر جاؤ، ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ربط بتلا رہا ہوں، اللہ اکبر، جاؤ۔ اور چچا ابو سفیان سے یہ لفظ کہا، چچا ابو سفیان سے کہو ابو جہل بے غیرت قسم کا دشمن۔ اگر اس وقت ابو سفیان بھی دشمنی میں، لیکن غیرت مند دشمن تھے، غیرت مند، بے غیرت دشمن نہیں، بے حیا نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ہندہ رضی اللہ، کہہ دو رضی اللہ عنہا، ابھی یہ بھی مسلمان نہیں، ایمان نہیں لائی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، پوچھنے لگی، یا فاطمہ این من این جئتی، اے فاطمہ کہاں سے آئی ہو؟ اے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہیں؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کس نے آپ کو تکلیف دی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، ابو جہل نے منہ پر تماچے مارے، ابا نے بتلایا، ابا نے فرمایا جاؤ چچا ابو سفیان کو بتلاؤ۔ حضرت ہندہ جو ہی سنتی ہے
فرمایا ابو سفیان تو گھر سے نکل چکے ہیں، بیٹی آؤ۔ حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی، ابو سفیان کی تلاش میں نکلی، اپنے خاوند کی تلاش میں، حضرت امیر معاویہ کے ابا کی تلاش میں نکلی، حضرت حبیبہ کی تلاش، ابا کی تلاش میں نکلی، حضرت حبیبہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب حضرت ہندہ جو ساتھ بن گئی نا، سمجھے ہو اللہ۔ ابو سفیان کی تلاش میں ابو سفیان مل گئے، فرمانے لگی ابو سفیان خیال رکھنا، محمد کی بیٹی فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل نے تماچے مارے ہیں۔ ابو سفیان او میرے سرتاج، جاؤ ابو جہل کو تلاش کرو، جب تک سیدہ فاطمہ کا انتقام نہیں لوگے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ، جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقام چکا دو، اس نے جو تھپڑ مارے وہ تھپڑ اس کو لگا دو۔ اللہ، اب حضرت سفیان رضی اللہ عنہ تلاش میں ہے اس ابو جہل بدبخت کو، گھر میں پہنچے نہیں تھا، بیت اللہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آ کر ابو جہل کے ہاتھ پیچھے پکڑے، پکڑ کر حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ اس کے منہ پر تماچا مار، لیکن بچی ہیں، چھوٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے دیکھا ابو جہل کے منہ پر تماچا لگا ہے یا نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر تماچے کا نشان تھا، ابو جہل کے چہرے پر سیدہ فاطمہ کے تماچے کا نشان نہیں تھا۔ فوراً حضرت ابو سفیان نے اپنی آستین چڑھائی، آستین چڑھانے کے بعد زور سے ابو جہل کے منہ پر تماچا مارا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ اللہ، پھر دیکھا اس کے منہ پر تماچے کا نشان ہے۔ فرمانے لگے بیٹی فاطمہ جاؤ ابا کو بتا دو، میں نے آپ کا بدلہ یہاں چکا دیا ہے، انتقام میں نے لے لیا ہے، بتانا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے منہ پر تماچے مار دیے۔ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا جب واپس آئیں، مسلمانوں سنو، اب اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما گئے، غم میں کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری، اولاد والو آج اولاد کی وجہ سے قتلوں کی تال ہو جاتے ہیں۔ جو ہی سیدہ فاطمہ واپس آئی، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بیٹی کیا کر کے ہو؟ سیدہ فاطمہ نے ساری بات بتلا دی، اے ابا ہم ابو سفیان کے دروازے پر پہنچے نہیں تھا، حضرت ہندہ مجھے لے کر گئی، تلاش کیا۔ ابو سفیان سے کہا جب تک بدلہ نہیں اتارو گے گھر میں نہیں آؤ گے۔ چچا ابو سفیان ابو جہل کے دروازے پر پہنچے نہیں تھا، بیت اللہ میں بیٹھا تھا، پیچھے ہاتھ پکڑ لیے مجھے فرمایا اس کے منہ پر تماچا مار۔ میں نے تماچا مارا، ابو سفیان نے دیکھا تماچے کا نشان نہیں، فرمایا لگا نہیں، تماچا نہیں لگا، بدلہ چکا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے آستین چڑھا کر ابو جہل کے منہ پر تماچے مارے، جب دیکھا چہرے پر نشان ہیں، فرمایا بیٹی جاؤ ابا سے کہہ دو میں نے بدلہ چکا دیا، انتقام لے لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو سنو، نبی کی دعا تو سنو۔ اللہ
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. کوئی احسان کرے تو اس کو احسان کا بدلہ تو دیا جائے، احسان کا بدلہ دیا جائے. اگر مالی لحاظ سے طاقت نہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دی جائے، یہ بھی احسان کا بدلہ ہے. اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، فرمانے لگے اللہم لا تنساہا، اللہم لا تنساہا، اللہم لا تنساہا. اے میرے کریم اللہ اس بات کو نہ بھولانا، اللہ اس بات کو نہ بھولانا. ابو سفیان نے تیرے نبی محمد کی بیٹی کا بدلہ چکایا، ابو جہل کے منہ پر تماچے مارے. اے میرے کریم اللہ محشر کے میدان میں ابو سفیان کا انتقام بدلہ نہیں چکانا، ہدایت نصیب فرمانا اللہ. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو سفیان کو بھی ایمان نصیب ہوا، حضرت ہندہ کو بھی ایمان نصیب ہوا. یہی وجہ تھی حضرت ابو سفیان کے پورے گھرانے کو ایمان نصیب ہوا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقام اس نے لیا تھا. اللہ